السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے نحو کے بارے میں۔ نحو میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے معرب اور مبنی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے مختصر سی۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اسکرین۔ سب سے پہلا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے معرب اور مبنی، اردو میں ہم نے لکھا ہے، اور عربی میں کہیں گے المعرب والمبنی، ٹھیک ہے، المعرب والمبنی، تو عربی میں ہم اس طرح کہیں گے اور اردو میں ہم کہتے ہیں معرب اور مبنی، معرب اور مبنی۔ آگے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں نحو اتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی اس میں، لیکن مشکل ہوتی ہے انسان جب سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں اور کئی طرح کی باتیں سوچتا ہے کہ یہ کیسے سیکھوں گا، کہاں سے سیکھوں گا۔ ایک ویڈیو یہاں سے دیکھی، دوسری ویڈیو وہاں سے دیکھی، وہ کوئی اور طریقے سے بتا رہا ہے، یہ کوئی اور طریقے سے بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہم بریانی بناتے ہیں، تو بریانی بنانے کے تو مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی ٹماٹر پہلے ڈالتا ہے، کوئی بعد میں ڈالتا ہے، اور کچھ لوگ ٹماٹر ڈالتی نہیں ہیں مثال کے طور پر، تو بعد میں جب بنتی ہے تو بریانی بنتی ہے نا، ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے لیکن بریانی بنتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ جو قواعد ہوتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے بتانے کا، یہ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے تجربات سے بتاتا ہے اور اپنے الفاظ میں یعنی آن ورڈز میں بتاتا ہے ہر انسان۔ تو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو مشکل نہیں سمجھنا، جتنی باتیں میں بتاؤں گا آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بولوں گا کہ یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ ہم لمبی باتیں نہیں کریں گے، ہم چھوٹی باتوں میں بہت زیادہ سبق کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں خلاصے میں ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کی ہوتی ہیں۔ آپ نے سمجھنا تو سارا ویڈیو ہے، سارے ویڈیو کو دیکھنا ہے، لیکن خلاصہ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ نے ویڈیو صحیح دیکھی ہے تو آپ کو خلاصہ سمجھ آئے گا۔ اگر خلاصہ سمجھ آ گیا تو وہ خلاصہ یاد کرنا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، یاد کرنی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر معرب اور مبنی یہ کیا ہے اور ہم اس کو پڑھتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ المعرب سب سے پہلا لکھا ہوا ہے المعرب، ٹھیک ہے۔ الاصل فی الاسماء الاعراب والاصل فی الافعال البناء۔ تو اب ان دونوں سینٹنسز کو چھوڑیں آپ، سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے المعرب اس کو نوٹ کریں، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ تو معرب کیا ہے؟ المعرب، ٹھیک ہے۔ معرب کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ کلمہ ہے جس پر اعراب جاری ہو، یعنی جس پر ہم اعراب جاری کرتے ہیں، جس پر ہم زبر زیر لگاتے ہیں۔ نحو کے قواعد کچھ الگ ہیں، صرف کے الگ ہیں، قرآن کے الگ ہیں، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ۔ جو ہماری نحو کے قواعد ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، قرآن کے قواعد الگ ہوتے ہیں، تجوید سے متعلق جو ہوتی ہیں باتیں۔ صرف جو علم ہے، علم الصرف جو ہے یا صرف کے قواعد جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں ہمیشہ اس طرح کی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا۔ صرف جو ہے وہ ایسا علم ہے جو جملوں میں ایک نام لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر کہ محمد، اب اس میں جو ہے نا تجوید کا کیا کام ہے اور نحو کا کیا کام ہے اور صرف کا کیا کام ہے، مختصر سی بات بتا رہا ہوں۔ تو اسم محمد میں جو ہے صرف کیا دیکھے گا؟ صرف دیکھے گا کہ یہ کہاں سے آیا، مطلب یہ بنا کیسے۔ یہ احمد بھی تو ہو سکتا تھا، یہ محمد بھی ہو سکتا تھا، یہ حامد بھی ہو سکتا تھا، یہ محمود بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ حمد ہے، ٹھیک ہے، حمد سے نکلی ہے یہ بات۔ تو حمد، محمد میں بھی حامیم دال ہے، احمد میں بھی حامیم دال آتا ہے، حامد میں اور محمود میں سب میں حامیم دال آتے ہیں۔ کیسے ہوا؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس محمد کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، میرا نام محمد حنیف ہے، یا اسی طرح کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس کو اس وقت ہم نے صرف ایک نام سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی پر ہم وہ اعراب جاری کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ تو صرف نے اپنا کام کر دیا کہ یہ نام اس نے بتا دیا کہ شروع میں یہ کیا تھا، اور اس میں تعریف پائی جاتی ہے کہ یہ تعریف سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جس کی تعریف زیادہ کی گئی ہو یا جو کسی اور کی تعریف زیادہ کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ، تو محمد آ گیا۔ اب نحو کا کیا کام ہے؟ نحو کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے آخری جو حرف ہے، دال ہے، اس دال پر ہم نے کون سا اعراب لگانا ہے، باقی جو حروف ہیں اس کو چھوڑ دو۔ نحو کا کام ہے ہر کلمے کے آخری حرف پر بحث کرنا، پورے قرآن میں، پوری عربی میں، ہر جگہ پر آخری جو حرف ہوتا ہے اس پر اعراب جاری کرنا، زبر زیر پیش، رفع نصب جر وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہم بول چال میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آخری حرف پر کوئی زبر زیر نہیں لگاتا بول چال میں۔ اگر آپ بول چال میں زبر زیر لگاتے ہو آخری حرف پر تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن نحو کی زبان میں
آخری حرف پر زبر زیر پیش نہ لگانا جرم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہے، آخری حرف پر بحث کرنی ہے، آخری حرف کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ علم نحو میں کلمے کے آخری حرف پر بحث کی جاتی ہے، مختصر بتا رہا ہوں، تو ہم ہر لفظ کے آخری حرف کو ہی دیکھیں گے۔ ابھی آپ باقی ساری باتیں چھوڑیں، ہر کلمے کی آخری حرف کو دیکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ اس پر کون سا اعراب جاری ہوا ہے، اس پر زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب جو ہے رفع نصب جر کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب آخری حرف پر جو اعراب لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں لگتا ہے، وہ کیوں چینج ہوتا رہتا ہے؟ اگر وہ چینج ہوتا رہتا ہے، زبر آتا ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، تو یہ معرب ہے۔ اگر زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ معرب ہے۔ اور اگر آپ اس زبر زیر پیش کو چینج نہیں کر سکتے، چینج نہیں ہوتا، کسی بھی حالت میں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اگر زبر زیر پیش چینج نہیں ہو سکتا تو سمجھے کہ وہ معرب نہیں ہے۔ وہ ہے کیا وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن اس وقت یہ سمجھے کہ وہ معرب نہیں ہوگا۔ تو عوامل کے آنے سے کسی وجہ سے اس کا زبر زیر پیش جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم معرب کہیں گے۔ معرب یعنی اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، اس کا اعراب چینج ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ سمجھیں، یعنی وہ کلمہ جو اپنے عامل کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے عامل ہوتا ہے جو اس میں زبر زیر پیش کی تبدیلی لاتا ہے، اور فعل ماضی نہ ہو، فعل امر نہ ہو، یا حروف کے مشابہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فعل نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے، حروف نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ سب کچھ چھوڑ دیں ابھی فی الحال، صرف لکھ کے نوٹ کریں اس کو، یہ بھول جائیں کہ فعل امر کیا ہے، یا حروف کیا ہیں، یا فعل ماضی کیا، کیونکہ ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو نوٹ کرنا ہے صرف ان چیزوں کو، اس جملے میں یا اس پورے پیراگراف میں جو میں نے لکھا ہے، وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معرب کیا ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں وہ کلمہ جس پر اعراب یعنی زبر زیر پیش چینج ہو سکتا ہو، آخری حرف پر زبر زیر پیش بدلتے رہتے ہوں، بدل سکتے ہوں ہم، تو اس کو کہیں گے معرب۔ جیسے جاءنی زیدن، یہ ایک مثال ہے، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو ان تینوں جملوں میں، یہ جملے الگ الگ، زید کو دیکھیں، لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن تو پہلے زید میں تنوین آئی ہے پیش کی، تو حالت رفع ہے، ٹھیک ہے، اور رأیت زیدن میں دال پر زبر ہے، اور بزیدن میں دال پر زیر ہے، یا دال کے نیچے زیر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ مررتو نے اور رأیتو نے اور جاءنی نے ان چیزوں میں تبدیلی کر دی، تو ان کو عوامل کہیں گے۔ جاءنی بھی عامل ہے، رأیتو بھی عامل ہے، اور مررتو بھی عامل ہے۔ تو زیدن جو ہے وہ معرب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زید کا اعراب بدل رہا ہے، جو حرف دال ہے اس کے اوپر جو پیش ہے، اس کے اوپر زبر بھی آیا، اس کے نیچے زیر بھی آیا، تو اس کے اعراب بدل گئے، بدلتے رہتے ہیں عوامل کے آنے سے، تو اس کو ہم معرب کہیں گے۔ یہ جو اسم ہے یہ معرب ہے، ٹھیک ہے، زید جو ہے معرب ہو گیا۔ اب آگے ہم سیکھتے رہیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ہم معرب کو سمجھ رہے ہیں صرف اس سبق میں، آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ معرب ہوتا کیا ہے، بس اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ معرب وہ ہے جس کے آخری حرف پر زبر زیر پیش بدل سکتا ہو، بدلتا رہتا ہو۔ جیسے اس جملوں میں زید ہے تو یہ معرب ہے، ان تینوں جملوں میں۔ اعراب چاہے زبر زیر پیش ہوں اس کو بھی اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تجوید میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، قرآن میں ادھر ادھر جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معنوی بھی ہوتا ہے، اعراب معنوی بھی ہوتے ہیں، جیسے رفع نصب جر۔ نحو میں ہم زبر زیر پیش نہیں بولتے ہیں، نحو کی زبان میں ہم رفع نصب جر بولتے ہیں۔ رفع پیش کو بولا جاتا ہے، نصب زبر کو بولا جاتا ہے، اور جر جو ہے وہ کسرے کو بولا جاتا ہے، یا الف واو اور یا وہ بھی ان کا کام کرتے ہیں، اعراب کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اعراب ہوتے ہیں۔ تو بعد میں ہم سمجھتے رہیں گے، لیکن ہم نے ابھی سمجھنا ہے کہ معرب کیا ہے۔ جس سے تبدیلی ہو، جس کی وجہ سے تبدیلی آئی، جو عوامل تھے، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، تو جاءنی، رأیت اور بے حرف جر جو ہے یہ کیا ہے، ان کو عامل کہتے ہیں، ان کی وجہ سے تبدیلی ہے نا، عامل یہ ہیں، کام کرنے والے یہ ہیں، انہوں نے کام کیا، کس میں کام کیا ہے؟ زید میں، ٹھیک ہے، اسم جو زید کا اسم ہے اس میں کام کیا انہوں نے، تو زید کیا ہو گیا؟ معمول ہو گیا، کیونکہ عامل فاعل ہو گیا،
اور زید جو ہے مفعول بھی ہی ہو گیا، مفعول ہو گیا، تو عامل نے زید کے اسم میں کام کر کے اسے حرکت دی، زبر زیر پیش کی، ان کو چینج کیا، تو ہم زید کو معمول بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو معرب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اعراب میں تبدیلی آئی، تو یہ جو اسم ہے یہ معرب ہو گیا۔ اچھا آگے کیا ہے؟ جس حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، یعنی زید کی حرف دال جو ہے، زید جو اسم ہے اس کے حرف دال جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو یہ جو حرف دال ہے یہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ گھر ہے اس کا، محل یعنی اس کا محل ہے، کہ اعراب نے کہاں پہ جا کے کام کرنا ہے؟ حرف دال پر، کیونکہ باقی بھی تو اعراب ہیں، زا پر زبر ہے، یا پر جو ہے سکون ہے یا جزم ہے، اور دال پر زبر زیر پیش لگتا ہے، تو اس نے کام کہاں کرنا ہے؟ اس نے صرف دال پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، حرف دال پر، تو یہ جو حرف دال ہے یہ محل اعراب ہے، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے، اور اعراب یہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ جو اسم ہے پورا زید کا یہ معرب ہو گیا اس کے لیے، اور جو عامل ہے اس کے پیچھے جو لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی جس لفظ کے بعد زید آیا ہے وہ لفظ اس کے لیے عامل ہو گیا اور زید معمول ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی یاد کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، بس یہ مشکل نہیں بنانا اپنے لیے، یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ہر ایک بات کو نوٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ میری بات کو اگر آپ 2-3 بار سنتے رہیں ان سب میں سے جو نا کچھ نچوڑ نکال کر آپ کی سمجھ میں جو بھی 2-3 باتیں آئیں گی تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب میری جو کوشش ہے اپنے الفاظ میں بیان کروں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سی بھی بات بیٹھ جائے، تاکہ آپ کی سمجھ میں کوئی نہ کوئی بات تو آ جائے گی۔ تو کیا ہوا کہ مذکورہ بالا مثالوں میں جاء اور رأیت اور با، یعنی بزیدن، با حرف جر ہے نا، تو اس نے زید کو کسرہ دی، دال کو زیر دی، تو یہ کیا ہے کہ یہ سارے اس کے عامل ہیں، اور زید جو ہے معمول ہے، اور معرب بھی اسے کہتے ہیں، اس کو معمول بھی کہا جاتا ہے، اس کو معرب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زید کی جو حرف دال ہے وہ محل اعراب ہے، یعنی اس پہ زبر زیر پیش ہم لگاتے ہیں، اور اس کو ہم رفع نصب جر بھی کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں شروع میں جو زید ہے جاءنی زیدن، اس میں حالت رفع میں ہے، رفع جو ہے پیش کو کہتے ہیں، اور رأیت زیدن وہ ہے نصب ہے، ٹھیک ہے، زبر آیا ہے، اور مررت بزیدن کسرہ آئی ہے زید کے دال میں، ٹھیک ہے، زید کے حرف دال میں کسرہ آئی ہے تو وہ ہے جر، اور جر جو ہے حرف جر کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور مضاف الیہ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو حرف جر کی وجہ سے کسرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، زیر آتی ہے، یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، تو یا اضافت ہوگی اور یا حرف جر ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے نا کسرہ آتی ہے۔ تو اس مثال میں کیا ہے کہ یعنی اگر مرفوع ہو، یعنی پہلا جو جملہ ہے جاءنی زیدن میں وہ مرفوع ہے، تو آخری حرف پر یا تو پیش ہوگا یا آخری حرف واو ہوگا، یا پھر اس کا رفع ہونا مقدر ہوگا۔ اب اس چیز کو ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن یہ چیزیں صرف نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں، یعنی اسے مرفوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حالت رفع میں ہے تو اسے مرفوع کہا جائے گا اور اس پر پیش آئے گا، ورنہ واو آئے گا، ٹھیک ہے۔ واو کیسے آئے گا اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے فوکس کرنا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح اگر نصب ہوگا تو زبر آئے گا، ٹھیک ہے، ورنہ الف آئے گا، اور اگر مجرور ہوگا تو اس کی نیچے زیر ہوگی یا حرف یا آئے گا، یا اس سے پہلے اضافت ہوگی یعنی مضاف الیہ ہوگا، یعنی مضاف الیہ بن جائے گا، یا حرف جر ہوگا، یا پھر اس کا مجرور ہونا مقدر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی حرف پر زیر نہیں آتی کیونکہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کی کسرہ جو ہوتی ہے مقدرہ ہوتی ہے۔ کلام عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہیں، یہ بات یاد رکھیں، صرف اس چیز کو ابھی نوٹ کریں۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پر زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہے، اس کو یعنی وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس کو گھر دیتا ہے، اس کا زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم متمکن، یعنی اسم متمکن ہو، زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہو، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ترکیب میں واقع ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ترکیب میں واقع ہو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم نے سمجھنا ہے معرب اور مبنی کو بس۔ نمبر 2 جو ہے فعل مضارع معلوم ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نون جمع مؤنث جو ہے اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو، یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس کو صرف نوٹ کرنا ہے۔ اب مبنی پڑھیں گے کہ معرب تو ہم نے پڑھ لیا، معرب وہ ہے جس کا آخر یعنی آخری حرف عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اگر اس کا آخری حرف عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے تو وہ تو معرب نہیں ہوگا، اگر معرب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو وہ مبنی ہے، مبنی وہ بنا ایسا ہے، ٹھیک ہے، مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بناوٹ ایسی ہوئی ہے، وہ اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے۔
وہ کلمہ جس کے آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، یعنی پیش کی بجائے زبر اور زبر کی بجائے پیش نہیں آتی۔ اس چیز کو صرف ذہن میں رکھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ اس پہ چینج نہیں ہوتے رہتے، یعنی جیسے اس کے اعراب ہیں وہی رہیں گے ہمیشہ۔ یعنی وہ کلمہ ہے جو اپنے عامل کے ساتھ نہ آئے، عامل نہیں ہوتا اس کے ساتھ، یعنی اس کا کوئی عامل نہیں ہوتا، عامل اس میں کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی، فعل امر یا حروف وغیرہ سے مشابہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں کیسی ہوں گی وہ بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ صرف نوٹ کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے ابھی۔ بس یہ ہے کہ جو معرب نہیں ہوگا وہ مبنی ہوگا، یعنی جو معرب نہیں ہے وہ مبنی ہے بس۔ اس کا آخر تینوں حالتوں میں یعنی رفع نصب جر میں نہیں بدلتا، ایک جیسے رہتا ہے بس۔ جیسے جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء، اب ہؤلاء جو ہے ہمیشہ تینوں حالتوں میں، ہمیشہ پورے قرآن میں، پوری عربی میں آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی دیکھیں ہؤلاء بس، اس کو ہؤلاء ہؤلاء آپ کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے لکھا بھی تو وہ غلط پڑھ رہا ہے، وہ غلط لکھ رہا ہے، اس نے غلط لکھا ہے، غلطی ہے، غلطی کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر ہؤلاء میں آخری جو حمزہ ہے اس پر اگر کسی نے زبر لکھا تو آپ سمجھیں کہ وہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے یا غلطی سے لکھا ہوا ہے یا غلطی سے زبر لگ گیا ہے، تو وہ غلطی ہوگی، کیونکہ یہ مبنی ہے اور اس کے اعراب مبنی ہیں۔ ہؤلاء پورے قرآن میں، پوری عربی میں آپ اس کو صرف پڑھیں گے ہؤلاء۔ اب اس سے پہلے با حرف جر ہے بہؤلاء، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کس میں؟ ہؤلاء میں۔ اسی طرح رأیت آیا، لیکن رأیت نے ہؤلاء میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح جاءنی آیا، لیکن اس نے ہؤلاء میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو ہؤلاء تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہا تو یہ مبنی ہے۔ اسماء اشارات، اسماء ضمائر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جتنے بھی حروف ہیں وہ ساری مبنی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اسماء اشارات، اسماء ضمائر وغیرہ ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ کون سے مبنی ہیں، کون سے معرب ہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم نے صرف سمجھنا یہ ہے کہ جس کا زبر زیر پیش، آخری حرف کا زبر زیر پیش بدلتا رہتا ہو وہ معرب ہے، اگر نہیں بدلتا تو وہ مبنی ہے۔ اس میں اشارہ ہؤلاء تینوں حالتوں میں برقرار رہا کیونکہ مبنی ہے۔ مبنی 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی مطلقاً، یعنی عام ہے، معروف ہو یا مجہول ہو، یہ صرف نوٹ کرنا ہے آپ نے بھی، اس پہ ہم آج بات نہیں کر رہے، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن آپ نے صرف ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے فی الحال۔ 2 ہے فعل امر، 3 ہے تمام حروف خواہ عاملہ ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 4 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث، یعنی یہ ہم نے پڑھی بھی ہے پیچھے، ابھی ہم نے پڑھ لیا، اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے ملے ہوں، اگر نہ ملے ہوں تو معرب ہو جائے گا۔ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، اگر ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہو جائے گا۔ اسم غیر متمکن، اگر متمکن ہے تو وہ معرب ہو جائے گا، آپ کو بتایا تھا کہ اسم متمکن معرب کا حصہ ہے، اگر غیر متمکن ہے تو ادھر آئے گا۔ مبنی کی ان 6 اقسام میں سے پہلی 3 مبنی الاصل ہیں، اور جو آخری 3 ہیں وہ مبنی غیر الاصل ہیں، تو ان پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے، لیکن ابھی فی الحال اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اسکرین شاٹ لے لیں یا جس طرح بھی آپ نے لکھنا ہو فی الحال لکھیں، آگے جا کے ہم نے اس پہ بحث کرنی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن آپ نے اس کو بالکل مشکل نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کے لیے اس کو مشکل نہیں بنانا، بالکل آسان ہے، صرف ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے بس۔ اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں ہے، مطلب جو مبنی ہے اگر وہ مبنی نہیں رہا تو معرب ہو جائے گا، اگر وہ معرب نہیں رہا تو مبنی میں آ جائے گا۔ ابھی یہاں پہ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے اسم غیر متمکن، اگر اسم متمکن کر دیا ہم نے تو معرب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی کہ افعال میں فعل ماضی، فعل امر، اور جب نون النسوہ داخل ہو، جب نون تاکید ثقیلہ وغیرہ اس میں داخل ہو جائیں تو مبنی ہو جائے گا۔ اب پچھلے میں اس نے بتایا نا کہ وہ اگر داخل نہ ہو تو وہ معرب ہو جائے گا، اگر داخل ہو گئے تو مبنی ہو جائے گا۔ حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، چاہے مبانی ہو یا مانی ہو۔ مبانی اور مانی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، یعنی حروف تہجی جو ہیں، حروف ہجا جو ہیں وہ بھی آتے ہیں حروف میں، اور یہ جو حروف ہوتے ہیں نحو کی زبان میں حروف کن کو کہا جاتے ہیں؟ من، علی، حتی، الی وغیرہ وغیرہ، یہ جو حروف ہیں یہ عاملہ ہوں یا نہ ہوں یہ سارے کے سارے جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے، اس کا اعراب کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، اس کے اعراب ہمیشہ وہی کے وہی رہتے ہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، اس پہ کوئی عامل نہیں آ سکتا اور اس پر کوئی عمل ہوتا نہیں۔ نوٹ کریں کہ یہاں پر حروف سے مراد حروف المعانی ہیں، حروف المبانی جو ہیں حروف الہجا ہے، آپ کو بتایا تھا الف با تا وغیرہ، یہاں پہ مراد ہے حروف المعانی سے کہ جو نحو کے قواعد میں حروف ہوتے ہیں،
حروف پر ہم نے بات کی بھی تھی، حروف جو ہیں ہم نے پڑھے تھے کہ اسم فعل حرف جو ہے اس میں ہم نے بات کی تھی، وہ کلاسز میں جا کے ویڈیوز دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جملے کافی تھے آج کے سبق میں، اور الفاظ بھی کافی تھے۔ آج کی ویڈیوز میں تمام باتیں جو ہم نے کی ہیں اس کو ابھی فی الحال نوٹ کرنا ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔